السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو سٹیل کی کیلوں کے ذریعے گھر کے حصار کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اور گھر کا حصار کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جس گھر کا حصار کر دیا جائے وہ گھر شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جنات سے، نظر بد سے، بندش سے، تعویذات سے کافی حد تک وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس گھر پر اگر کوئی جادو وغیرہ کرواتا ہے تو جلد اثر نہیں کرتا، اس لیے کہ اس گھر کا حصار ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ حصار کس طریقے سے ہم کیلوں کے ذریعے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کو میرے ہاتھ میں کیل نظر آ رہی ہوگی، یہ تقریباً 2.5 انچ کی کیل ہے، سٹیل کی کیل۔ تو آپ نے کرنا ایسا ہے کہ اگر آپ حصار کرنا چاہتے ہیں تو آپ 5 کیلیں لیں گے، 2.5 انچ کی لے لیں یا 3 انچ کی، 5 کیلیں سٹیل والی آپ لے لیں، باوضو ہو کے مصلے پر بیٹھ جائیں۔ اچھا، یہ طریقہ کار وہی لوگ استعمال کریں گے جنہوں نے ہماری اجازت سے حصار قطبی پڑھی ہے یا نادر علی شریف پڑھی ہے اور ان کے ورد میں ہے، یعنی کہ وہ مداوت روز اس کی کرتے ہیں، اس کو جاری رکھا ہوا ہے روزانہ مخصوص تعداد کے اندر، وہی لوگ، ان کو صرف اس کی اجازت ہے۔ دیگر جو لوگ کرنا چاہتے ہیں بالکل بھی ان کو اجازت نہیں ہے۔ آئندہ سالوں میں، آئندہ آنے والے سال میں، یعنی کہ جو محرم ہوگا، اس محرم کے اندر ہم دوبارہ انشاءاللہ جو زندگی رہی تو دوبارہ یہ اپنی اجازت سے لوگوں کو اعمال وغیرہ کروائیں گے حصار قطبی نادر علی کے۔ جو لوگ خواہش رکھتے ہیں تو وہ اب ویٹ کریں اگلے سال کا، اگلے سال محرم کے مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کروائی جائیں گی، اس کے بعد وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار سمجھ لیجئے، بڑا خاص طریقہ کار ہے حصار کرنے کا۔ جنہوں نے حصار قطبی کا عمل کیا تھا ہماری اجازت کے ساتھ، وہ یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جائیں، 5 کیلیں سٹیل والی اپنے سامنے رکھیں، ایک بار حصار قطبی پڑھ کر حصار کی نیت سے اپنے اوپر دم کریں۔ اس کے بعد آپ نے ہر کیل پر 11 مرتبہ حصار قطبی پڑھنی ہے، اس نیت سے کہ میں فلاں گھر کا حصار کر رہا ہوں، ان کیلوں کے ذریعے فلاں گھر کا حصار کروں گا، یا فلاں دکان کا حصار کروں گا، یا فلاں دفتر کا حصار کروں گا۔ جس چیز کا بھی حصار کرنا ہے اس کی نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ تو ہر کیل پر آپ 11 مرتبہ حصار قطبی پڑھیں گے۔ اچھا، اگر آپ نادر علی شریف کے عامل ہیں یا سورہ فاتحہ کے عامل ہیں تو نادر علی شریف 11 بار پڑھ لیں، سورہ فاتحہ کے عامل ہے تو سورہ فاتحہ 11 بار پڑھ لیں، جس چیز کے آپ عامل ہیں 11 بار پڑھ لیں۔ حزب البار شریف کے عامل ہے تو دعائے حزب البار شریف آپ 11 بار پڑھ لیں حصار کی نیت سے۔ تو نیت آپ کی لازمی ہونی چاہیے، اور توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اسی قدر انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ہر جو کیل ہے اس ہر کیل کو آپ نے 11 مرتبہ دم کرنا ہے، وہ عمل پڑھ کر۔ اس طریقے سے آپ یہ 5 کیلیں دم کر دیں گے۔ اچھا، 4 کیلیں آپ نے جس گھر کا حصار کرنا ہو، 4 کیلیں اس گھر کے 4 کونوں کے اندر آپ لگائیں گے، اور جس دن آپ وہ 4 کیلیں لگائیں گے اس دن کے آگے پھر مزید 3 دن آپ گزاریں۔ مثال کے طور پر آپ نے اتوار والے دن کسی گھر کے اندر 4 کیلیں لگائیں، اب سوار، منگل، بدھ، یہ 3 دن جب گزر جائیں، جب چوتھا دن آئے گا اس دن آپ نے 5ویں کیل لگانی ہے، یعنی کہ ایک دم آپ نے 5 کیلیں نہیں لگا دینی، 4 کیلیں کونوں میں لگائیں گے، 1 کیل آپ نے رکھ لینی ہے، وہ 3 دنوں بعد آپ لگائیں گے، اس لیے کہ تاکہ وہ اثرات وغیرہ ہیں وہ نکل جائیں۔ تو وہ 5ویں کیل کہاں پہ لگائیں گے؟ جو گھر کا دروازہ ہوتا ہے باہر آنے جانے کے لیے، جو دروازہ رکھا ہوتا ہے اس دروازے کے اوپر آپ کیل کو لگائیں گے حصار کی نیت سے۔ وہ کب لگائیں گے؟ جب 4 کیلوں کو لگا چکیں گے اس کے 3 دنوں بعد آپ یہ 5ویں کیل لگائیں گے۔ اور اگر آپ نے ایک ہی دم یہ ساری کیلیں لگا دیں، اب حصار ہو جائے گا پورے گھر کا۔ اب وہ اثرات گھر میں اثرات جو تھے وہ اثرات کیسے باہر نکلیں گے؟ کہاں سے باہر نکلیں گے؟ اس لیے وہ جو گلی کے باہر والا دروازہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر کیل نہیں لگانی آپ نے، باقی 4 کونوں میں آپ کیل لگا دیں، وہ کیل ایک آپ سنبھال کر رکھیں، 3 دنوں کے بعد پھر وہ والی کیل آپ لگائیں۔ اور حصار جب کسی گھر کا کرنا ہو، یاد رکھیے پہلے اس گھر کے اندر سے اثرات وغیرہ آپ ختم کریں، آپ استخارہ وغیرہ کریں، اگر گھر میں جادو کے معاملات ہیں، جنات کے معاملات، پہلے اس کا علاج کریں، جب علاج ہو جائے، گھر کے معاملات بہتر ہو جائیں، اس کے بعد حصار کریں تاکہ آئندہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں۔ اور یہ میں گارنٹی نہیں دیتا کہ جس نے حصار کر لیا اب 100% گارنٹی اس پر اثرات نہیں ہو سکتے، اثرات پھر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایک وہ لوگ جن کا حصار نہیں ہوا، جادوگر بڑی آسانی کے ساتھ ان پہ جادو کر دیتا ہے، جنات مسلط کر دیتا ہے، حمزات مسلط کر دیتا ہے، لیکن جس گھر کا حصار ہوا ہو، جادوگر اگر اس گھر پہ جادو کرنا چاہے تو اس کو بھی اچھے خاصے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یعنی کہ بہت محنت اس کو کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر کہیں اس گھر کے جو ہے وہ افراد پر کچھ وہ کر پاتے ہیں، لیکن پھر بھی حصار کی وجہ سے بہت ہی زیادہ وہ لوگ گھر کے محفوظ رہتے ہیں۔ اثر ہونے کے باوجود بھی اس قدر حصار کا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر جادو وغیرہ ان پر ہو بھی گیا حصار ہونے کے باوجود تو انشاءاللہ عز و جل ان کا نقصان نہیں ہوگا، جانی اور مالی نقصان نہیں ہوگا۔
تھوڑے بہت معاملات ڈسٹرب ہوں گے لیکن جانی مالی نقصان سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے. تو یہ حصار کا خاص طریقہ ہے. اور میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ عام اجازت اس کی بالکل بھی نہیں ہے. جنہوں نے ہماری اجازت سے نعت علی شریف پڑھی تھی یا حصار قطبی ہے کسی کی بھی اجازت سے انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, اگر انہوں نے عمل کیا ہوا ہے با اجازت, کوئی بھی عمل کیا ہوا ہے, وہ یہ طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں.